الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ امت مسلمہ میں جب فرقہ پرستی عروج پر تھی، کوئی توحید کے نام پہ شرک کے فتوے لگا رہا تھا تو دوسری طرف گستاخی کے نام پہ کسی کو بدترین کافر قرار دے رہا تھا۔ مسجدیں بٹ رہی تھیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز کہا جا رہا تھا۔ اسی وقت انگلینڈ کے ایک شہر مانچسٹر میں کافر پروفیسر یہ سوچ رہا تھا کہ امت مسلمہ کے اسلاف نے ترقی کیسے کی، وہ کیسے اسپین تک پہنچ گئی۔ اس دور میں جب اقتصادی بحران نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کون سا کلیہ تھا اور فارمولہ تھا کہ ورلڈ میں، عالم میں آنے والا اقتصادی بحران بھی ان کے قدموں کو متزلزل نہ کر سکا۔ تو اس کی سوچ نے اس کو یہ فکر دی کہ کیوں نہ مسلمانوں کی جو ایجادات ہیں، سائنسی ایجادات ہیں، ہر فیلڈ میں جو انوینشنز ہیں، اس پہ کام کیا جائے۔ تو اسی کی اس فکر کا نتیجہ تھا، اسی کی اس فکر کا ارتقاء تھا کہ ایک کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام یہ ہے 1001 انوینشن آف مسلم سیولائزیشن، کہ مسلم دنیا کی 1001 ایجادات، انوینشنز۔ یہ کتاب کا نام ہے، اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ عربی میں بھی یہ اس کا نام ہے کہ 1001 اختراع و اختراع، یعنی 1000 اختراع و اختراع، جس کا ہم لنک اپنی پوسٹ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، خاص کر وہ لوگ جو آبجیکٹ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ہماری عام عوام میں وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیسر ہیں، ان کے ذہن میں یہ مغالطہ اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ مسلم ورلڈ نے، مسلم دنیا نے، امت مسلمہ کے اسلاف نے کیا دیا ہے دنیا کو، سیولائزیشن کی فیلڈ میں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں، اور دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں کسی بھی لائف کے یا سوسائٹی کے یا معاشرے کے، اس میں امت مسلمہ کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، کیا خدمت ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کے اندر مسلمانوں کی 1001 ایجادات کو بیان کیا گیا ہے۔ خاص کر وہ دوست اس کتاب کا اہتمام ضرور کریں جو ملحدین کے رد میں لکھتے ہیں، اور ہمارے ملحدین دوست بھی غیر جانبدار ہو کے اگر وہ حقیقت کو پانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کے لیے کیا پیش کیا، مسلمانوں نے دنیا کی کیا خدمت کی، قطع نظر اس کے کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ زوال کا شکار ہے صرف فرقہ پرستی کی وجہ سے، کہ خاص علوم کو دین کا نام دے دیا گیا اور باقیوں کو ہم نے حرام کہہ دیا، حتیٰ کہ کافروں کے علوم قرار دے دیا، کیونکہ ہر علوم کی اصل اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، جس کی وضاحت ہمارے اسلاف نے کی۔ تو لہذا اپنے بچوں کو بھی، اور کم از کم ان سٹوڈنٹس کو جو انگلش پڑھنا جانتے ہیں، اور اپنے بچوں میں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھیں، روزانہ کی بیس پہ ایک ایجاد کا ذکر کریں۔ 1975 میں یہ پروفیسر یہ فکر دے کے گیا تھا جس کا نام تھا لارڈ بیوی۔ یہ پرنسپل تھا یونیورسٹی کا نام، یونیورسٹی آف مانچسٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، UMIST کا۔ اس نے ورلڈ کو، ویسٹرن کو یہ فکر دی کہ مسلمانوں کے عروج کی سٹڈی کریں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کے کیا کارنامے ہیں، وہ کیا چیز تھی جس نے مسلمانوں کو ترقی دی کہ یہ اسپین تک پہنچ گئے، ان کے قدم اور ان کے جو قدم ہیں متزلزل بھی نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں۔ تو اس کتاب میں 8 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر جو ہے دا سٹوری بگنز، یہ کتاب جو ہے 632 عیسوی، جس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس سن سے لے کے 1796 عیسوی تک تقریباً جتنی ایجادات ہوئی مسلم دنیا میں، اور انہوں نے جو مسلم ورلڈ نے جو پوری دنیا کی خدمت کی ہر فیلڈ میں، اس کو بیان کیا گیا۔ بہت اعلیٰ، شاندار، فقید المثال اور نادر کتاب ہے اپنی فیلڈ میں۔ اور اس میں دوسرا چیپٹر ہے ہوم، کہ جو ہوم میں، گھر میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں اصل جو ایجادات ہیں مسلمانوں نے کی۔
پھر اس کے بعد جو ہے چیپٹر 3 اسکول، کہ اسکول یونیورسٹیوں میں جو اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے، جو اسکول یونیورسٹیوں کا جو نظام اور سسٹم ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ نے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دیا اور ایک اسلامی تہذیب کا انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد چیپٹر 4 ہے مارکیٹ، کہ مارکیٹنگ، بازار، اس کے اندر جتنی چیزیں لائی گئیں، جو ہم چیزیں بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کے متعلق ہے، چاہے وہ دیگر اشیاء کے متعلق ہے، اس میں بھی اصل مسلمانوں نے فارمولاز دی اور ایجادات دی۔ اس کے بعد چیپٹر 5 جو لائے گا ہاسپٹل، کہ ہاسپٹل میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے، جدید یا جو ماڈرن انسٹرومنٹس ہیں، اس کی بھی اصل ایجادات مسلم ورلڈ میں ہوئی، مسلم سائنسدانوں نے کی۔ اس کے بعد چیپٹر 6 ہے ٹاؤن، یعنی سٹی، ایک شہر میں کیا سہولیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سہولیات بھی مسلمانوں نے دی۔ کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی بھی ملحد شخص یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ ذہن میں یہ گمان رہتا ہے کہ مسلم سائنسدانوں نے یا ہمارے مسلم اسلاف نے دنیا کو دیا کیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چیپٹر 7 ہے ورلڈ، کہ عالم میں کیا ترقی کی، یونیورس، یہ یونیورسل جو تھیوریز ہیں اس میں مسلم سائنسدانوں نے کیا خدمات انجام دیں، یہ پڑھیں۔ 1001 ایجادات پر مشتمل یہ کتاب ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور گوگل پہ موجود بھی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں ساتھ، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا وہ دوست جو کہتے ہیں کہ مسلم دنیا نے کیا دیا، اس کتاب کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کی سب سے پہلے ایجاد، انوینشن مسلم دنیا میں نہ ہوئی ہو، مسلمان سائنسدانوں نے نہ کی ہو، ہمارے اسلاف نے نہ کی ہو، قطع نظر اس کے کہ ہم کیا ہیں۔ لیکن جو اسلام کو جاننا چاہتا ہے، جو اصل جو اسلام کا دور تھا، جو عروج کا دور تھا، ارتقاء کا دور تھا، اس کی اسٹڈی کریں اس کتاب کے تھرو، اور کوشش کریں کہ اپنی بچوں کو، اپنی نسل کو، اور اسٹوڈنٹ جو نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیسر ہیں